شکاگو پہنچنے کے بعد عبدالجبار امان اللہ ریاست راکھین میں اپنے خاندان کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے، لیکن میانمار سے آنے والی حالیہ خبریں پریشان کن ہیں۔ وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں کیونکہ فوج نے ان کا گھیراؤ کر رکھا ہے۔ اپنے گاؤں سے ان کا آخری رابطہ یہ ویڈیو ہے جس میں ان کا گاؤں جل رہا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ آگ کون لگاتا ہے، لیکن میرے گاؤں کے گھروں کو آگ لگ رہی ہے۔ امان اللہ کو شک ہے کہ یہ فوج یا ان کے دھڑوں کا کام ہے۔ میانمار حکام آتش زنوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبالغہ آرائی زیادہ ہے۔ سچ کا پتہ لگانا مشکل ہے، لیکن وہاں سے بھاگنے والے مسلسل ایک ہی کہانی سناتے ہیں۔ سبھی کی کہانی ایک جیسی ہے۔ فوج دیہاتوں میں آتی ہے، انہیں نظر آتش کرتی ہے اور آدمیوں کو مارتی ہے۔ 12 سال اور اس سے اوپر کی عورتوں کے اغوا اور عصمت دری کی بے شمار رپورٹس ہیں۔ انہیں اپنے ساتھ کچھ لے جانے نہیں دیا جاتا اور وہاں کے لوگ پہاڑوں کی جانب بھاگتے ہیں۔ ڈاکٹر عمران اکبر شکاگو واپس پہنچے ہیں بنگلہ دیش کے کیمپوں کے دورے سے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں روہنگا پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ کھانے کے انتظار میں کھڑے لوگوں کی قطاریں میلوں لمبی ہیں۔ روزانہ بارش کی وجہ سے کیچڑ ہے، جس کی وجہ سے گاڑیوں کا گزرنا مشکل ہے۔ حفظان صحت اور مناسب لیٹرین کی سہولیات نہیں ہیں، جس سے ہیضے اور دوسری بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہے۔ تصویروں اور ویڈیو کے ساتھ اکبر امریکی قانون سازوں سے مدد کی درخواست کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ میانمار میں نسل کشی ہو رہی ہے۔ تصویروں اور ویڈیو کے ساتھ اکبر امریکی قانون سازوں سے مدد کی درخواست کر رہے ہیں۔ انہوں نے سینیٹر ڈک ڈربن سے شکاگو کے روہنگا کلچرل سینٹر میں بات کی۔ انہیں اقوام متحدہ کے مبصرین کو میانمار میں روہنگیا کے تمام علاقوں تک رسائی دینی چاہیے۔ اس سلسلے میں کوئی عذر نہیں چلے گا اور امریکہ کو اپنی امداد بند کر دینی چاہیے۔ ڈربن چاہتے ہیں کہ میانمار کی فوج کے ساتھ تمام تعلقات منقطع کر دیے جائیں۔ عبدالجبار امان اللہ کو اپنے گھر والوں کی خیریت کا انتظار ہے اور وہ امید کرتے ہیں کہ امریکی حکومت کا رد عمل ان کے خاندان کی بروقت مدد کر پائے گا اور اس انسانی بحران کو بھی، جس کی وجہ سے 5 لاکھ لوگ در بدر ہو گئے ہیں۔ کین فرابا کے ساتھ صبا شخان، اردو VOA۔